اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ سعودی عرب سے آنے والی خبروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں ایک خبر منظر عام پر آئی، جہاں کل حوثی قبائل نے سعودی عرب پر ایک زبردست اٹیک کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قریباً 22 سے لے کر 24 تک UAV اور میزائلز نے سعودی عرب کے شہر راس تنورہ کو ہٹ کیا، جس سے آئل پرائسز کو شدید نقصان پہنچا۔ آج کی ویڈیو میں ہم محمد بن سلمان، سعودی عرب اور امام مہدی کے حوالے سے کچھ مزید خبروں کا آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ لائک اور ڈس لائک کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ آئیے بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، جہاں حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ اب ایک بڑی جنگ سعودی عرب کے دہانے پر کھڑی ہے، جہاں پر اس کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایران کے خلاف ایک بڑے حملے کے چانسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں امریکی انتظامیہ صدر جو بائیڈن کی قیادت میں حملہ کر سکتی ہے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایران پر حملے کی راہ ہموار کریں، کیونکہ ان سے پہلے صدر ٹرمپ نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر ایران پر حملہ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ صدر ٹرمپ کو انتخابات میں شکست دلوائی گئی اور صدر جو بائیڈن کو لایا گیا۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ صدر جو بائیڈن اس وقت وائٹ ہاؤس میں قید ہیں اور ان کو کوئی پریس کانفرنس کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، اور لگتا یہ ہے کہ کوئی اور ہی امریکی انتظامیہ کو چلا رہا ہے۔ سعودی عرب کے موضوع کی طرف دوبارہ واپس آئیں تو اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میزائلز نے مدینہ کے قریب ایک شہر ینبو کو نشانہ بنایا ہے، جہاں پر آئل فیسلٹیز کو نقصان پہنچا ہے۔ جب آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا راس تنورہ کے شہر میں، راس تنورہ کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سعودی عرب کے مشرق میں القطیف کے شہر کے سامنے واقع ہے، جہاں سے آئل کی ایک بڑے پیمانے پر سپلائی ہوتی ہے اور آئل کی لائف لائن کے لیے یہ بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پچھلے دنوں حملہ ہوا تو پھر آئل پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ گر گئی تھیں، لیکن اب آئل پرائسز کچھ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمام علاقے پر چونکہ شیعہ حضرات رہتے ہیں، یہاں پر شیعہ آبادی کی اکثریت ہے، اس لیے حوثی قبائل اس علاقے کو اپنا علاقہ قرار دیتے ہیں اور آئے دن حملے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کل کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اس نے سعودی حکام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب شاید ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ سعودی، قطری اور امریکی جہازوں نے ایک ساتھ ایران کے اوپر پرواز کری ہے اور پرشین گلف میں انہوں نے اپنی طاقت کا ثبوت دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو اسرائیلی طیاروں کی بھی مدد حاصل تھی۔ B-52 طیارہ امریکہ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بہت بڑا طیارہ ہوتا ہے، جس پر نیوکلیئر میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جو کسی بھی ملک پر نیوکلیائی حملہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایران نے یہ حملہ کروایا ہے حوثی قبائل کے ذریعے، جہاں پر آپ کو یہ بات نظر آئی کہ بڑے پیمانے پر سعودی عرب پر حملہ کیا گیا ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں حوثی قبائل نے سعودی عرب پر حملہ کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر میزائل محو پرواز ہیں اور وہ سعودی عرب پر حملہ کر رہے ہیں، جہاں پر دہران شہر میں سائرن بجائے گئے تھے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ آئل پرائسز کو انتہائی شدید نقصان پہنچا اور اسٹاک مارکیٹ میں آئل کی قیمت بہت ہی زیادہ گر گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان اور کنگ سلمان بن عبداللہ کے درمیان ایک انتہائی شدید اختلاف واقع ہو گیا ہے، اور یہ خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان نے کنگ سلمان بن عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया था कि एक बादशाह के इंतकाल पर इख्तलाफ वाक़ होगा, एक बादशाह की मौत पर इख्तलाफ वाक़ होगा, जहाँ पर 3 शहज़ादे खाना काबा के ख़जाने के लिए लड़ेंगे। और अब लगता यही है कि वो हालात इंतहाई करीब आते चले जा रहे हैं। हमने मुतअद्दिद बार अपनी बारहा वीडियोज़ में इस बात का ज़िक्र किया है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी जो है वो ये है कि सऊदी अरब में इख्तलाफ बर्पा होगा, वहाँ पर खाना जंगी की कैफियत होगी, आपस में मारा मारी होगी, भूख होगी और लड़ाई होगी। इसके बाद ईरान पर हमले के बहुत ज़्यादा चांसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे महसूस ये होता है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये बात भी बताते चलें कि ये 2 धागे हैं जिसका एक सिरा सऊदी अरब और ईरान की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इसका ताइवान से जा मिलता है, जहाँ पर हमें ये नज़र आएगा कि चाइना ताइवान पर हमला करेगा और एक बड़े पैमाने पर जंग का आगाज़ हो जाएगा। तीसरी आलमी जंग में फिर हम ये बात देखेंगे कि बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक बड़ी लड़ाई, फिर उसमें इसराइल की शिरकत, अमेरिका की शिरकत और दीगर ममालिक की शिरकत होगी। क्या ईरान दीगर दूसरे ममालिक के साथ मिलकर कोई बड़ा इत्तेहाद बनाएगा? ये बात कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। हमें अक्सर मौक़े पर यह नज़र आया है कि मुसलमान ममालिक को उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ जाते हैं। इस सिलसिले में रूस और चीन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो निशानियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों, ताकि आपका ज़हूर हो के मुसलमानों को इस जुल्म और सितम और इस पुरफितन माहौल से निजात मिले। आमीन सुम आमीन।